السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جوید. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستو آج ہم آپ کو مصر کے مشہور بازار خان الخلیلی کی سیر کروائیں گے اور آپ کو نیو اپڈیٹ بھی دیں گے کہ اب جنگ کے بعد مصر کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے. یہ مارکیٹ کتنے سال پرانی ہے؟ مصر کی یہ مشہور تاجروں کی مارکیٹ کس نے بنائی؟ اس کے ساتھ آپ کچھ تاریخی اور مذہبی معلومات بھی فراہم کریں گے. اس وقت اس مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کون سی چیزیں زیادہ سیاحوں کے لیے ضروری ہیں اور زیادہ تر سیاح یہاں سے کیا لیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو مصر کے مشہور تاریخی جگہ کی سیر بھی کروائیں گے. اگر آپ نیو آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کریں. آپ کے ایک سبسکرائب لائک سے ہم موٹیویٹ ہوتا ہے اور مزید اچھی ویڈیو بناتے ہیں. آؤ چلیں نکلتے ہیں مصر کی خوبصورت مارکیٹ خان الخلیلی کی سیر پر. دوستو خان الخلیلی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا ایک تاریخی اور مشہور بازار ہے. اس بازار کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے. یہ اسلامی دنیا کے قدیم ترین اور مشہور ترین بازاروں میں سے ایک ہے. خان الخلیلی بازار قاہرہ کے اسلامی علاقے میں واقع ایک مشہور قدیم بازار ہے. یہ بازار نہ صرف مصر بلکہ پورے عرب اور اسلامی دنیا میں اپنی تاریخ، اہمیت، فن تعمیر، روایتی اشیاء، خوشبوئیں، زیور، قالینیں، دستکاریوں اور قدیم طرز زندگی کی عکاسی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. خان الخلیلی بازار کی بنیاد سن 1300 میں مملوک دور کے ایک امیر جارق خلیلی نے رکھی تھی. یہ سلطان برقوق کے دور حکومت میں ایک کاروان سرائے کے طور پر قائم کیا گیا. یہاں شام اور ایران، ہندوستان، وسطی ایشیا اور افریقہ سے آنے والے تاجروں کے قیام اور اپنی اشیاء فروخت کے لیے اہم تھا. شروع میں خان الخلیل ایک تجارتی مرکز تھا. یہاں قافلے آرام کرتے اور سامان خرید و فروخت کرتے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ایک مستقل بازار کی شکل اختیار کر گئی. مملوک سلطنت کے بعد عثمانی سلطنت کے دور میں بھی اس بازار کی اہمیت برقرار رہی. عثمانی دور حکومت 1517 عیسوی سے 1798 عیسوی میں خان خلیلی میں مزید توسیع کی گئی اور یہاں اسلامی طرز تعمیر کے خوبصورت محراب، گنبد، چھتیں اور گلیاں بنائی گئیں. یہاں کی دکانیں لکڑی کی نازک نقش و نگار سے بنائی گئیں اور بازار اسلامی فن و ثقافت کا ایک اہم گوارا سمجھا جاتا. دوستو 1882 کے بعد قاہرہ اور اس کے بازاروں پر مغربی اثرات مرتب ہونے لگے، مگر خان الخلیلی نے اپنی مشرقی اور روایتی شناخت کو بڑی حد تک برقرار رکھا. 20 صدی عیسوی میں اسے ایک ثقافتی اور سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دی گئی. مشہور مصری ادیب نجیب محفوظ، جنہیں نوبل انعام بھی ملا، اکثر خان الخلیلی کا ذکر اپنی تحریروں میں کرتے تھے. ان کا مشہور ناول خان الخلیلی اسی بازار سے متاثر ہے. بازار کے اندر کئی روایتی کیفے، قہوہ خانے موجود ہیں. آج خان الخلیلی قاہرہ کا ایک پر رونق سیاحتی مقام ہے. یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مقامی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں. یہاں آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے زیور، مصری خوشبوئیں، عطر، قالینیں، فانوس، تانبے اور چاندی کے برتن، اسلامی اور مصری
قدیم طرز کے لباس اور قاہرہ کی گلیوں کی روایتی موسیقی شامل ہے۔ دوستو، فن تعمیر، یہاں کے دروازے، چھتیں، گنبد اور گلیاں مملوک دور کے اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں مصر کی قدیم ثقافت اور روایتی دستکاریوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی، بازار کے قریب مسجد امام حسین الازہر مسجد اور کئی دیگر مقدس مقامات واقع ہیں۔ جدید تعمیرات کے دباؤ، صحت پر عالمی حالات کے اثرات، روایتی کاریگروں کے پیشے سے دور ہونا، تاہم ان تمام چیلنج کے باوجود خان الخلیلی آج بھی قاہرہ کا دل سمجھا جاتا ہے اور مصر کی ثقافت اور تاریخ کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ خان الخلیلی صرف ایک بازار نہیں بلکہ ایک تاریخی، ثقافتی اور روحانی ورثہ ہے۔ یہ بازار صدیوں پرانی روایات، کاریگری، مہمان نوازی اور اسلامی طرز کا ایک اہم بازار سمجھا جاتا ہے۔ خان الخلیلی بازار میں موجود دکانوں کی صحیح اور حتمی تعداد وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت پرانا اور تاریخی بازار ہے۔ تاہم مختلف ذرائع اور سیاحتی گائیڈ کے مطابق خان الخلیلی بازار میں اندازاً 900 سے 1200 کے درمیان دکانیں موجود ہیں۔ یہ دکانیں مختلف اقسام کی اشیاء فروخت کرتی ہیں، جیسے کہ زیورات، سونا اور چاندی، خوشبوئیں، عطر، تانبے، پتل اور چاندی کے برتن، کپڑے اور مصری لباس، ہاتھ سے بنائے ہوئے قالینیں اور کپڑے، اسلامی آرٹ، قہوہ خانے شامل ہیں۔ بازار میں کچھ دکانیں صدیوں پرانی خاندانی ملکیت بھی ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ خان الخلیلی بازار نہ صرف خود ایک تاریخی مقام ہے بلکہ اس کے ارد گرد کئی عظیم تاریخی اور مذہبی مقامات بھی واقع ہیں جو قاہرہ کی تاریخ، تہذیب اور اسلامی ورثے کا اہم حصہ ہے۔ خان الخلیلی بازار کے بالکل سامنے واقع یہ مسجد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کے سارے اقدس کی تدفین ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق اہل شیعہ اور سنی مسلمان دونوں کے لیے یہ ایک روحانی مقام ہے۔ مسجد کا فن تعمیر مملوک اور عثمانی طرز کا حسین امتیاز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔